बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी का पहरा लाहौर रेड जोन में तब्दील। मॉल रोड से कला गुजर सिंह तक सिक्योरिटी का हसार। पहली बार शहर के नक्शे पर रेड लाइन खींच दी गई। हसास तंसीबात पर पहरा सख्त। वजीर आला हाउस, असेंबली और IG ऑफिस नो गो एरियाज करार। गवर्नर हाउस से सिविल लाइन्स तक सब रेड हसास तरीन दफातर के गिर्द सिक्योरिटी की नई दीवार खड़ी कर दी गई है। माल रोड और मलहिका इलाकों में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। सिक्योरिटी का पहरा। लाहौर के मुतादिद इलाके रेड जोन में तब्दील हो गए। रेड जोन में कायम तमाम सरकारी तंसीबात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस दफातर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर रेड जोन में शामिल किए गए हैं। मॉल रोड, अपर मॉल, लोअर मॉल, सिविल लाइन्स, किला गुजर सिंह के इलाके रेड जोन करार दे दिए गए। CM सेक्रेटेरिएट, पंजाब असेंबली, गवर्नर हाउस रेड जोन में शामिल किए गए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट, रॉबर्ट क्लब, IG ऑफिस भी रेड जोन बिल्डिंग्स करार दी गई हैं। पुलिस ने रेड जोन में आने वाली तमाम तंसीबात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग का निजाम भी मुतहर्रिक कर दिया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग का अमल जारी है। लाहौर में मंकी पॉक्स के 3 नए मरीज सामने आ गए। मुतासरा मरीज न्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। 2 खवातीन और 1 मर्द में मर्ज रिपोर्ट हुआ। खवातीन की उम्र 43 और 35 साल बताई गई। मुतासरा मर्द की उम्र 23 साल है। लाहौर में मंकी पॉक्स के 3 नए मरीज सामने आ गए। मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज म्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की लैब ने मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक 2 खवातीन और 1 मर्द में मंकी पॉक्स का मर्ज रिपोर्ट हुआ। मंकी पॉक्स से मुतासरा खवातीन की उम्र 43 और 35 साल है। मंकी पॉक्स से मुतासरा मर्द मरीज की उम्र 23 साल है। सूबाई दारुल हुकूमत में मुसलसल मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने के बावजूद महकमा सेहत की जानिब से कोई खातिर खा इक़दामात नहीं उठाए गए। महकमा सेहत को चाहिए कि मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए, इससे पहले कि वबा कोई संगीन सूरत हाल इख्तियार करे। सरकारी स्कूल या मखदूश खंडरात। लाहौर में 133 सरकारी स्कूल मौत के कुएं बन गए। इमारतें डेथ ट्रैप करार, फौरी खाली कराने का हुक्म। तुलबा के स्कूलों से हंगामी मुंतकली। अब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? 133 स्कूल सील होने से हजारों तुलबा परेशान हैं। सरकारी स्कूल की इमारतें मखदूश खंडरात में तब्दील हो गई। लाहौर में 133 सरकारी स्कूल मौत के कुएं बन गए। CNW के सर्वे के बाद इमारतें कार्डन ऑफ कर दी, क्लासेस मुअत्तल कर दी गयी। रिपोर्ट की रोशनी में खतरनाक ब्लॉक्स सील, तलबा की मुंतकली का अमल शुरू है। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर के 144 स्कूल्स में नए टॉयलेट ब्लॉक्स की तामीर जारी है। 34 स्कूल्स में बाउंड्री वॉल्स बनाने का काम तेजी से जारी है। तामीराती काम वाले हिस्सों को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि जहां तामीरात जारी वहां टीचर फोकल पर्सन तैनात हैं। पंजाब का एक रंग और एक मयार, एक जैसी शहराई और ग्रीन बेल्ट बनेंगे। हर स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप एक ही आलमी डिजाइन का होगा। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला कर लिया गया। पंजाब में एक जैसी शाहराहें और ग्रीन बेल्ट्स बनेंगे। हर स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप एक ही आलमी डिजाइन का होगा। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में सूबा भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला कर लिया गया। इजलास में यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी गई। स्टैंडर्डाइजेशन और अर्बन डिजाइन से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर किया गया है। छोटी दुकानों के कैबिन के यकसा डिजाइन मुकर्रर करने पर गौर किया गया। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिजाइन की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज ने स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब अब एक रंग और मयार से पहचाना जाएगा। हर गली, शाहराह दीदा जेब और हर इदारा नज्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। और यहाँ आपको बताएं कि वजीरों और अफसरशाही के लिए 108 नई गाड़ियाँ। पंजाब हुकूमत 1 अरब 14 करोड़ से गाड़ियाँ खरीदेगी। ट्रांसपोर्ट विंग ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। काबीना के लिए 30 करोड़ से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज पेश की गई। 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल हैं। वजीरों और अफसरशाही को मिलेंगी चमचम करती नई गाड़ियां। पंजाब हुकूमत 1 अरब 14 करोड़ की 108 गाड़ियां खरीदेगी। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज दी गई है। ट्रांसपोर्ट विंग ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। जराये के मुताबिक पंजाब काबीना के लिए 1 लैंड क्रूजर, 2 हैविल 1.5,
5 ग्रैंडी अल्टिस, 10 टोयोटा अल्टिस और 10 टोयोटा यारिस शामिल हैं। 2 वुज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ 4x4 गाड़ियों की खरीदारी भी फहरिस्त का हिस्सा है, जिसकी इजाजत हुकूमत पहले ही दे चुकी है। इसी तरह वीआईपी की सिक्योरिटी के नाम पर 27 करोड़ रुपए से 25 गाड़ियां खरीदने की सिफारिशात मंजूर हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदने की तजवीज दी गई है, जिनमें 30 डबल कैबिन डाले, 11 यारिस, 3 अल्टिस के अलावा सुजुकी कल्टस और मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक काबीना से सिफारिशात की मंजूरी के बाद गाड़ियों की खरीदारी का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। खैबान फरदौसी सीवरेज मंसूबे में पेशरफ्त। एलडीए ने सीवरेज के बाद क्लियर सेक्शन की कारपेटिंग कर दी। शौकत खानम फ्लाईओवर से यूटर्न तक पहले सड़क पर कारपेटिंग की सिंगल लेयर की गई है। एलडीए यूटर्न से मियां प्लाजा तक भी कारपेटिंग की सिंगल लेयर डाली गई। खैबान फिरदौसी सीवरेज मंसूबे में अहम पेशरफ्त हो गई। एलडीए ने सीवरेज डाले जाने के बाद क्लियर सेक्शन की कारपेटिंग कर दी। नई सेक्शन पर कारपेटिंग के लिए पत्थर डालकर बेस वर्क किया जा रहा है। शौकत खानम फ्लाईओवर से यूटर्न तक पहले सड़क पर कारपेटिंग की सिंगल लेयर की गई। एलडीए यूटर्न से मियां प्लाजा तक भी कारपेटिंग की सिंगल लेयर डाल दी गई। अलीम डार क्रिकेट एकेडमी से अल्लाह गोल चक्कर तक पत्थर डालकर बेस वर्क मुकम्मल किया जा रहा है। अल्लाह गोल चक्कर से शौक चौक तक सीवरेज सर्विस लेन पर है। आखिरी हिस्से का सीवरेज बिछाने के बाद बैक फिलिंग की जा रही है, जिसके बाद रोड बनेगी। सीवरेज डालने के काम में अल्तवा के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कि आसमान पर नजर रखने वाले खुद नजरों में आ गए। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। घर से बाहर कहीं भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं। सिर्फ शादी ब्याह के घर के अंदर तकरीबात में इस्तेमाल मुमकिन होगा। कानून शिकनी पर पुलिस को दफा 144 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी। शहर में किसी भी किस्म के ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। घर से बाहर ड्रोन या ड्रोन कैमरा चलाने पर दफा 144 लागू होगी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात में घर के अंदर ड्रोन कैमरा चलाने की इजाजत होगी। पहली बार 8वीं का बोर्ड इम्तिहान ई शीट पर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की जवाबी कॉपी स्कैन करके चेक की जाएगी। 10 लाख उम्मीदवार बोर्ड के इम्तिहान में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पोस्ट सूबा भर के तमाम अजला में सवालिया पेपर्स पहुंचाएगा। इम्तिहानात का आगाज 9 मार्च से होगा, जबकि नताइज का ऐलान 9 अप्रैल को होगा। तारीख में पहली बार 8वीं जमात का बोर्ड का इम्तिहान ई शीट पर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की जवाबी कॉपी स्कैन करके चेक की जाएगी। 10 लाख उम्मीदवार 8वीं बोर्ड के इम्तिहान में शिरकत करेंगे। सिर्फ 4 मज़ामीन उर्दू, साइंस, अंग्रेजी और हिसाब का पेपर लिया जाएगा। बाकी मज़ामीन का इम्तिहान स्कूल इंतजामिया खुद लेगी। पाकिस्तान पोस्ट सूबा भर के तमाम अजला में सवालिया पेपर्स पहुंचाएगा। पेपरों की कलेक्शन मुतलका अजलात के CEO एजुकेशन के जरिए की जाएगी। सूबा भर के स्कूलों में इम्तिहानात का आगाज 9 मार्च से होगा। नताइज का ऐलान 1 माह बाद 9 अप्रैल को किया जाएगा। निजी कंपनी का ओपन मार्केट में गैर मयारी आटा। 3 हफ्ते के बाद भी निजी कंपनी के आटे से मुतालिक दुकानदारों और सार्फिन की शिकायत दूर न हो सकी। शहर की ओपन मार्केट में निजी कंपनी के गैर मयारी आटे से मुतल्लिक सार्फिन और दुकानदारों की शिकायत दूर न हो सकी। 3 हफ्तों के बाद भी मामला जूं का तूं है। सार्फिन और दुकानदार कहते हैं कि निजी कंपनी के आटे से बदबू और जायका भी खाने वाला नहीं। सार्फिन की शिकायत के बावजूद निजी कंपनी का म्यारी आटा मार्केट नहीं पहुंच सका। निजी कंपनी 5 किलोग्राम का थैला 850 रुपए से लेकर 900 रुपए का फरोख्त करती है। ज़्यादातर जो कस्टमर की कंप्लेन थी वो यही थी कि एक तो रोटी बहुत ज़्यादा काली पकती है और दूसरा इसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मैक्सिमम भी ना 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है कि कंपनी को हम कॉल्स करते रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, स्टॉक नहीं है, आज स्टॉक आएगा। अब इसी तरह करते करते हमारे पास कम से कम 200-300 बैग था जो हमने कस्टमर की कंप्लेन की वजह से डिस्प्ले करना ही छोड़ दिया हुआ है। उसके मतलब तो हम दूसरे आटे हैं जो बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट का 905 रुपये का आटा वो यानी कि कस्टमर ज़्यादा शौक से पिक कर लेता है। दुकानदार हजरात ने भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि उन्होंने कंपनी के आटे की सेल रोक दी है और दर्जनों थैले सार्फिन वापस करने भी आ चुके हैं, जिन्हें कंपनी तब्दील नहीं कर रही। शहरियों और दुकानदारों ने मुतालबा किया कि मुतलका इदारे मामले का नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गिराम फरोशी के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी नीरखनामे की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज ने कहा कि गिराम फरोशियों से निपटने के लिए पैरा फोर्स और प्राइस काउंट मजिस्ट्रेट भी मुतहरिक हैं। शहर भर में ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है।
ڈی سی لاہور نے گراں فروشوں کو خبردار کیا ہے کہ سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت کارروائی ہوگی۔ 90 سے زائد پرائز کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس مارکیٹس کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ سختی بھی بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے ہم نے، اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے اس وقت لاہور میں 90 سے زیادہ جو ہے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، اور جو کہ فیلڈ میں اس وقت ہم نے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو مختلف بازاروں کی اسپاٹ چیکنگ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پیرا فورس کو بھی متحرک کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا کنٹرول روم بھی اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جہاں جہاں جو کمپلین آ رہی ہے اس پہ ہم روٹین سے زیادہ سخت ایکشن لے رہے ہیں۔ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز بھی فیلڈ میں متحرک رہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عامر بٹ نے سنگھ پورہ، بیگم پورہ، UET، بوگیوال اور چائنا اسکیم کا دورہ کرتے ہوئے متعدد گراں فروشوں کو گرفتار کرایا، جبکہ 9 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی۔ تحصیل کینٹ میں اسسٹنٹ کمشنر سیدہ سنبل جاوید نے بٹا چوک پر نرخنامے کی خلاف ورزی پر 2 دکانیں سیل اور 5 افراد کو گرفتار کرایا، جبکہ 60,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن طارق شبیر نے جوہر ٹاؤن، G1 مارکیٹ، ایمان پلازا، H بلاک، شیر شاہ کالونی اور نیاز بیگ ٹھوکر میں ہزاروں روپے جرمانے عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر عابد ممتاز سیال نے ایک سپر مارٹ سیل کر کے 1,10,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی بابر علی رائے نے کھاڑک میں سہولت آن دا گو بازار میں زائد قیمت وصول کرنے پر 2 دکانیں سیل کی۔ ہم نے یہاں پہ کسٹمر سے بات کی، 1-2 لوگوں کی شکایات تھیں کہ یہاں ہمیں کوالٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ملی، تو ان کو ہم نے یہاں پہ ان کو ریڈریس کیا ہے، اور ہم نے پھر یہاں پہ کمپلینٹ سینٹر بھی بنایا ہوگا۔ اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہے، کسی سے اوور چارجنگ ہوئی ہے یا اسے کوالٹی ٹھیک نہیں ملی، تو اپنی کمپلین لانچ کرواتا ہے، تو پھر اس کو فوراً وہاں پہ حل بھی کیا جاتا ہے۔ ساتھ اس کے ہم نے یہاں پہ شوگر کے بھی سٹال لگائے ہیں، آٹے کا سٹال ہے، اور اس کے علاوہ پھلوں سبزیوں کے وہ بڑے مناسب ریٹ پہ جو ہیں اس کو انشور کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے واضح کیا کہ رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوری کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ بات کریں گے لیسکو کی تو ناتوہندہ بجلی صارفین کے خلاف ریکوری مہم تیز۔ واجبات کی وصولی کے لیے کرنٹ بلز پر کنیکشن منقطع کرنے کا آغاز۔ لیسکو ٹیموں نے 1 ماہ کے بل کی مقررہ تاریخ گزرنے پر کنیکشن منقطع کر دیے۔ واجب الادا اور ایک ساتھ والے بلز پر بھی کارروائی۔ ایک گھر میں نادہندہ صارف ہونے پر باقی تمام کنیکشن بھی منقطع۔ وفاقی حکومت کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے لیسکو نے واجبات کی وصولی کے لیے کرنٹ بلز پر کنیکشن منقطع کرنے کا آغاز کر دیا۔ لیسکو ٹیموں نے 1 ماہ کے بل کی مقررہ تاریخ گزرنے پر کنیکشن منقطع کر دیے۔ گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کے کنیکشن منقطع کیے گئے۔ لیسکو نے 2 یا 3 ماہ سے واجب الادا اور ایک ساتھ والے بلز پر بھی کارروائی کی۔ دوسری جانب ایک گھر میں نادہندہ صارف ہونے پر باقی تمام کنیکشن منقطع ہونا شروع ہو گئے۔ لیسکو نے نادہندہ عمارت اور گھر کو بنیاد بنا کر ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کر دیا۔ بعض علاقوں میں بلز کی ادا کی نہ ہونے کی بھی نشاندہی ہوئی۔ صارفین نے لیسکو کی ملی بھگت سے دوسرا کنیکشن لے کر بجلی کا استعمال شروع کر دیا۔ لیسکو نے پرانے بلز کی بنیاد پر نئے کنیکشنز بھی منقطع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ماہ سیام میں مصنوعی مہنگائی کی لہر، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربائی اضافے پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان یک زباں ہو گئے۔ کہتے ہیں رمضان المبارک کے احترام میں ناجائز منافع خوری سے بچا جائے۔ ارکان اسمبلی کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان یک زباں۔ حکومتی ارکان اسمبلی نے کہا کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ تاجر اور آڑتی حضرات رمضان المبارک کا احترام کریں۔ اگر کمپیریزن کریں پچھلے 2-3 سال میں جب مہنگائی کی شرح 40% تک چلی گئی تو آج سنگل ڈیجٹ میں ہے، لیکن عوام پھر بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک ہمارا انتظامی مسئلہ ہے مہنگائی، ایک ہمارا سماجی مسئلہ بھی ہے۔ آپ دنیا بھر میں دیکھیں جب ان کے کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں تو وہ تاجر قیمتیں از خود، کوئی مجسٹریٹ کو، کوئی کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو وہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ از خود اپنے ریٹ کم کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں بدقسمتی سے ہمارا جو اس طرح کا طبقہ ہے جو اس میں ملوث ہے۔ حکومتی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ تو نہیں کہتا کہ ہر چیز کنٹرول میں ہے، پر اس دفعہ مہنگائی جو نا کافی حد تک کنٹرول میں ہے، چیزیں وافر مقدار میں مل رہی ہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ چیزیں سٹاک میں نہیں ملتی تھی، لوگ بیچارے دھکے کھاتے تھے، پیسے لے کے پکڑ رہے ہوتے تھے، تو بازاروں میں جاتے کچھ چیزیں نہیں ملتی تھیں۔ آج ہر چیز وافر مقدار میں مل رہی ہے اور معیاری چیزیں مل رہی ہیں۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ بیوروکریسی کے مشوروں پر حکومت بغیر سوچے سمجھے عمل کرتی ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے۔ وی آر کالڈ دی لیجسلیٹرز، ہمیں دوائی نہیں مل رہی ہے، آج تک نہیں مل رہی ہے۔ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر پھر آج صحت کا، تعلیم کا، پھر خاص طور پر سوشل اکنامک کی، لوگوں کو بے روزگاری ہے، زمیندار ختم ہو چکا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اپنے عیاشیاں للے تلے لگا رہے ہیں، تو بڑی مایوس کن حالت ہے۔ لوگ بے روزگاری سے، مہنگائی سے مر رہے ہیں،
چینی کی قیمت دیکھ لیں، آٹے کی قیمت دیکھ لیں، پھلوں کی قیمت دیکھ لیں. گڈ گورننس کے یہ عالم ہے کہ 2000 والی گندم آج 5000 روپے میں بک رہی ہے. حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے رمضان المبارک کے احترام میں مقررہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فروخت کی اپیل کر دی. کیمرہ مین زامن عباس کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. وزیر بلدیات کا سترہ پنجاب اتھارٹی آفس کا دورہ. اسپیشل سیکرٹری آسیہ گل، ایڈیشنل سیکرٹری احمد سہیل کیفی ہمراہ تھے. صوبائی وزیر نے نو تشکیل شدہ اتھارٹی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی سترہ پنجاب اتھارٹی آفس آمد پر ڈی جی سترہ پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دی نے استقبال کیا. اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ آسیہ گل اور ایڈیشنل سیکرٹری احمد سہیل کیفی بھی موجود تھے. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی. کہا سترہ پنجاب اتھارٹی ٹرانزیشن کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا. صوبائی وزیر نے ہر تحصیل کی آبادی اور سڑکوں کی لمبائی کی رپورٹ طلب کر لی ہے. ہر تحصیل میں یونین کونسلز کی تعداد اور ریسورسز کا تفصیلی ڈیٹا بھی فراہم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ کنٹریکٹرز کو اتھارٹی ماڈل کے مطابق ہدایات جاری کر دیں. صوبائی وزیر نے عید الفطر کی چھٹیوں کے لیے صفائی پلان ابھی سے مرتب کرنا شروع کر دیا ہے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کے زیر صدارت اجلاس میں پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی جاری اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. ایم ڈی پیسک مبین الہی نے ترقیاتی اسکیموں پر بریفنگ دی. اجلاس میں پیسک بورڈ کے 132ویں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا. چودھری شافع حسین نے کہا کہ لاہور کے بعد پنجاب کے دیگر 6 شہروں میں وومن بزنس انکوبیشن سینٹرز بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. صوبائی وزیر نے کہا کہ کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے لیے دستکاروں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کی نئی اسکیم شروع کی جا رہی ہے. دستکاروں کو 5 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض ملے گا. صوبائی وزیر نے جاری اسکیموں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے اور ہینڈی کرافٹس کی آن لائن ترویج کے لیے بھی مؤثر اقدامات کی ہدایت کی. صوبائی وزیر بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام بارے جائزہ اجلاس. پہلے فیز کے اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کی مانیٹرنگ اور ٹائم لائن کا جائزہ لیا گیا. ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل اور ڈی جی واسا پنجاب نے مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں بریفنگ دی. موجودہ سیوریج لائنز کی تعمیر مرمت، نئی سیوریج لائنوں، سٹوریج ٹینکس اور روڈز بحالی بارے بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ 114 ڈی واٹرنگ سیٹ، 44 چکر مشینیں، 40 سیور جینٹنگ مشینیں اور 56 ٹریکٹر ٹرالی خریدی جائیں گی. 59 ونچ مشینیں، 45 سیوریج ڈی سیلٹنگ اور دیگر اشیاء خریدی جائیں گی. لاہور چیمبر کی سیاست میں فاؤنڈر گروپ متحرک چیئرمین ابراہیم شیخ نے سینئر قیادت، مختلف مارکیٹوں اور صنعتی زونز فاؤنڈر ممبران کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. ابراہیم شیخ نے تنظیمی ڈھانچے میں شامل ہونے والے نئے عہدیداروں کے ناموں کا اعلان بھی کیا. لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا محاذ اس مرتبہ کئی ماہ پہلے ہی گرم ہو گیا ہے اور فاؤنڈر گروپ نے الیکشن کے لیے کمر کس لی ہے. چیئرمین ابراہیم شیخ نے تنظیمی ڈھانچے میں شامل نئے ناموں کا اعلان کیا. پیٹرن ان چیف میاں مصباح الرحمان، گروپ چیئرمین ابراہیم شیخ، گروپ سینئر وائس چیئرمین حاجی اکرم، گروپ وائس چیئرمین خادم حسین، چیئرمین کارپوریٹ کلاس رحمان عزیز چند، وائس چیئرمین کارپوریٹ کلاس میاں منشا نصیر بلوچ ہوں گے. کنیکٹیویٹی جو پچھلے 1.5 مہینے سے ہم مارکیٹوں پہ جا رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے کیمپ بھی لگانے شروع کر دی ہے رینیولز کے. تو یہ مارکیٹ میں ہماری جگہ تھی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فاؤنڈر کارپوریٹ کلاس کی صرف جماعت ہے، ایسوسیٹ میں ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بھرپور طریقے سے تمام مارکیٹوں میں نمائندگی بھی مل رہی ہے اور آج ہم نے نمائندگی دی بھی ہے. چیئرمین ویمن ونگ فریحہ یونس، سینئر وائس چیئرمین فاطمہ چدھر، چیئرمین لیگل افیئرز نجم الرحمان، چیئرمین ایسوسیٹ کلاس ذیشان خلیل، وائس چیئرمین ایسوسیٹ کلاس شاہد ڈوگر، میاں عتیق، قمر خلیل نومی، ملک ابوذر، انصر بٹ، حاجی اسلم، محبوب علی سرکی ہوں گے. سیکرٹری جنرل محمد شمشاد، ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد عاصم رفیق، سیکرٹری فائنانس راؤ خورشید، سیکرٹری انفارمیشن سالک اشفاق، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن میاں فریاد، فہیم شیخ اور سیکرٹری ڈیجیٹل میڈیا نائلہ ندیم ہوں گی. بہت سارے دوست ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک بہت بھرپور طریقے سے ایک اور ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی 28 کو بھی ایک باری افطاری ہے. آفٹر عید آپ ایک بہت بڑا سرپرائز لیں گے کہ جو لوگ آج برسر اقتدار ہے یا دوسرے گروپ ہے، ان میں سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فاؤنڈر کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے. مختلف مارکیٹوں، بازاروں اور صنعتی زونز میں فاؤنڈر گروپ کے تنظیمی ڈھانچے کے ناموں کا اعلان بھی کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑی پیش رفت. 2 معروف ڈیولپرز یو کے ڈیولپرز اور کولنگز کے درمیان جوائنٹ وینچر معاہدہ طے پا گیا.
نشاط ہوٹل ایمپوریم مال میں منعقدہ MOU سائننگ تقریب میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ معاہدے پر چیئرمین UK ڈیولپرز میاں محمد عثمان اور چیف ایگزیکٹو کیو لنکس محمد انجم وٹو نے دستخط کیے۔ CEO UK ڈیولپرز میاں بلال احمد اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارکیٹنگ رانا شرجیل امبر بھی موجود تھے۔ CEO UK ڈیولپرز میاں بلال احمد نے کہا کہ ہم اس مشترکہ منصوبے کو وقت سے پہلے مارکیٹ میں ڈیلیور کریں گے۔ UK ڈیولپرز اور کیو لنک کا ملنا، آپ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ ہمارے بھی جو چیئرمین UK ڈیولپر میاں عثمان صاحب ہیں وہ بھی بلڈنگ کے اندر اتنا ڈیپلی اور اس کو پریکٹیکل بنانے کے لیے اتنا ڈیپلی اور چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح کا مائنڈ کیو لنکس انجم وٹو صاحب کا بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ منصوبہ لاہور کی پرائم لوکیشن پر تعمیر کیا جائے گا جو جدید طرز تعمیر اور عالمی معیار کی سہولیات سے آراستہ ہوگا۔ CEO کیو لنکس محمد انجم وٹو نے کہا کہ 2 بڑے ڈیولپرز کا اشتراک کامیابی کی ضمانت ہے، جو اس حالات کے اندر بھی اپنی انویسٹمنٹ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ لوگوں کے سامنے لوکیشن آئے گی، پروجیکٹ کی پلاننگ آئے گی، پروجیکٹ کی کانسیپٹ آئیں گے، تو آپ لوگ یہ میرے سے زیادہ انشاءاللہ پرسنٹیج کہیں گے۔ میں کم از کم بتا رہا ہوں کہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں آنے والے صرف 1 سے 2 سالوں کے اندر، تو آپ لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ بہت شاندار ثابت ہوگا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارکیٹنگ UK ڈیولپرز رانا شرجیل امبر نے کہا کہ یہ منصوبہ لاہور کی نئی پہچان ثابت ہوگا۔ اٹس بیسیکلی ناٹ جسٹ اے JV، اٹس اے پریکٹیکل ورک جو ہم مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، اور ایک احساس مارکیٹ کو دینے آ رہے ہیں کہ 2 بڑے برانڈ، 2 بڑے گروپ اور 2 بڑے ڈیولپر جب ایک ہو جاتے ہیں تو وہ 1 اور 1 2 نہیں، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ جو ویژن ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، وہ پاکستان ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو، لاہور کے نقشے کو اور شہر لاہور کی نئی پہچان جو ہے وہ بن کے مارکیٹ میں آئے گا۔ چیئرمین UK ڈیولپرز میاں محمد عثمان نے کہا کہ یہ جوائنٹ وینچر دونوں اداروں کی صلاحیتوں کا امتزاج ہے۔ 2 بڑے ڈیولپرز کا ملنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا پروجیکٹ ہوگا جو انشاءاللہ 1 سال میں ہم ڈیلیوری دیں گے۔ یہ لاہور میں اس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایلیویشن، اسٹیٹ آف دی آرٹ اس طرح کی پورے لاہور میں انشاءاللہ بلڈنگز نہیں ہوں گی۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا اور خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ ویساکھی میلہ 357ویں خالصہ جنم دن تقریبات 3000 سے زائد یاتریوں کی آمد متوقع ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کا اجلاس ہوا۔ صدارت ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق نے کی۔ اجلاس میں یاتریوں کے لیے انتظامات زیر غور آئے۔ ویساکھی میلہ 327ویں خالصہ جنم دن تقریبات میں 3000 سے زائد یاتریوں کی آمد متوقع۔ متروکہ وقف املاک بورڈ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق نے صدارت کی۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل فراز عباس شریک ہوئے۔ ناصر مشتاق نے کہا کہ بھارت سے 3000 سکھ یاتری 10 اپریل کو پاکستان آئیں گے۔ بیرون ممالک کینیڈا، جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک سے یاتری پہنچیں گے۔ یہ خالصہ دہاڑا کے حوالے سے منایا جاتا ہے جس کی بنیاد 10ویں گرو گوبند سنگھ نے رکھی، اور پاکستان ہمیشہ سکھوں کے تہواروں کو بڑی خوش اسلوبی اور جوش و خروش سے مناتا ہے، اور یہ ہمارا اس دفعہ کا ویساکھی فیسٹیول 10 اپریل سے لے کے 19 اپریل تک منایا جائے گا، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ جیسا حکومت انڈیا کے ساتھ ہمارا پروٹوکول سائنڈ ہے جسے ہم نہرو لیاقت پروٹوکول کہتے ہیں، اس تحت 3000 یاتری انڈیا سے تشریف لائیں گے۔ ناصر مشتاق بولے وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے، سیکیورٹی اور دیگر انتظامی امور سمیت کسی جانب سے غافل نہیں، یاتریوں کو سفر کے لیے بہترین ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی۔ یہ حکومت پاکستان کی ویژن ہے، یہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ حکومت پاکستان کو ویژن اور ان کی ڈائریکشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یاتریوں سے میڈیکل، لنگر اور ان کی اکاموڈیشن کے حوالے سے ایک سنگل پینی بھی چارج نہیں کرتے، فقط یاتری اپنی ٹرانسپورٹ کے کرائے کے جو ہیں وہ اخراجات بیئر کرتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے مذہبی تہوار میں فریضہ ہے کہ وہ گرو نانک دیو جی کے مختلف استھانوں کا جب وزٹ کریں تو اپنی جیب سے ٹرانسپورٹ کی پیسے۔ اجلاس میں DCs، رینجرز، پولیس، شعبہ صحت سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان شریک ہوئے۔ پولیس، رینجرز، مختلف اضلاع کے انتظامی افسران، لیسکو، کسٹمز، امیگریشن اور دیگر اہم اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔